الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا اجود الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرنے لگا کہ میں فاقہ ہے، لہذا مجھے کچھ عنایت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دو پہاڑوں کے درمیان وادی کے برابر بکریاں عطا فرمائیں۔ تو اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ نوازتے ہیں کہ غریبی اور مفلسی کا اندیشہ بھی نہیں رہتا۔ جناب، ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے اور میری جانب سے، میرے تمام اسکالرز کی جانب سے اور 92 نیوز کی جانب سے امام زین العابدین کے شہزادے جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد۔ یعنی ناظرین، آج گلشن سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے وہ حسین اور روشن آفتاب جن کی چمک اور جن کی دمک سے ایک جہاں روشن ہوا، ان کا ذکر پاک کریں گے کہ جنہوں نے اپنی کمسنی میں ہی خاندان اہل بیت پر ہونے والے سارے ظلم و ستم دیکھے اور اپنے دادا جان کی قیادت میں حق اور باطل کا وہ معرکہ دیکھا جس معرکے نے رہتی دنیا تک پوری دنیا کو جرأت و بہادری کا، اعتماد و خودداری کا، عزم و استقلال کا، صبر و شکر کا اور اپنی خودی کو پانے اور اپنے رب سے وعدہ نبھانے کا منشور عطا کر دیا۔ یہ وہ ہستیاں ناظرین جن کی بود و باش بچپن ہی سے اس ماحول میں ہوئی اور اس عظیم ترین ہستیوں کی، یعنی ان عظیم ترین ہستیوں کی آغوش میں ہوئی جہاں نسبی فضیلتوں کو اعلیٰ کردار کے سانچے میں ڈالا جاتا تھا، یعنی وہاں کردار ہی کی بات ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ ہستیاں ناظرین کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک ہم تمام لوگوں کو ایک ایسا روڈ میپ دے دیا کہ زندگی گزارنے کا اصل طریقہ اور اصل راستہ جو ہے وہ یہی ہے۔ یعنی یہ وہ ہستی ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اپنی عمر کے تقریباً 35 برس اس ہستی کے زیر سایہ گزارتے ہیں جو انسانی کردار کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کا ویژن اور جن کا اپروچ ناظرین مشکل ترین حالات میں بھی اس طرح سے نظر آتا ہے کہ جب قیصر روم کی جانب سے معیشت پر اوپن تھریٹ تھا تو آپ نے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا، امت مسلمہ کی صحیح سمت میں رہنمائی کی اور قیصر روم کی جانب سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے گھٹیا ترین منصوبے کو مکمل طور پر خاک میں ملا کر اپنے نانا جان کی ناموس کی محافظت بھی کی اور معیشت کو بچایا بھی اور اسلامی دنیا کا سکہ بھی جاری کیا اور یہ بتلا دیا رہتی دنیا تک صاحب کہ یہ جو بنیادی طور پہ ناموس رسالت کا معاملہ ہے، جب مسلمان اس پر اللہ پر تیقن کر کے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معیشتوں کو بھی سیدھا کر دیا کرتا ہے۔ یعنی ایک طرف قیصر کے گھمنڈ کو آپ نے مکمل طور پہ چور چور کیا اور دوسری طرف آپ نے بنیادی طور پر امت کو رہتی دنیا تک اعتماد دے دیا کہ نبی کی ناموس پر ڈٹ جانا ہی دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا ذریعہ ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مل جایا کرتی ہے نا تو پھر دنیا آپ کے گھٹنوں میں آ کر بیٹھا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، امام محمد باقر علیہ السلام ائمہ اہل بیت میں وہ بلند پایہ اور منفرد ہستی ہیں جو اپنے نسب پاک میں اپنی والدہ اور والد دونوں ہی کی طرف سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ یعنی جو ننیال سے امام حسن پاک علیہ السلام کے ہیں اور ددیال سے امام حسین پاک علیہ السلام کے ہیں کہ اس شان کا کیا کہیے ناظرین کہ سید الساجدین جن کے بابا جان ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار جن کے دادا جان ہیں اور مولا کائنات جن کے پردادا جان ہیں۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام وہ ہستی بنے ناظرین جن کے وجود میں علوم اہل بیت اطہار علیہم السلام مکمل طور پہ مجتمع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام وہ ہستی ہیں یعنی جن کا کیا ہی کہیے صاحب کہ علم القرآن کی بات کریں، علم الاثار کی بات
کریں، علم سنن کی بات کریں، علوم کی بات کریں، دیگر ادب کی بات کریں، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام علوم جو ہیں آپ کے وجود کے اندر باقاعدہ مجتمع فرما دیے ہیں. یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس دور میں نازین امامت کا تاج آپ کے سر اقدس پر سجا، اور بڑے بڑے معززین، بڑے بڑے صاحبان علم اور نمایاں تابعین اور دیگر فقہا جو ہیں وہ آپ کے سامنے زانو تلمذ جو ہے باقاعدہ طے فرمایا کرتے تھے. آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کی نسبی شان، اور ظاہر سلسلہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں آپ کو مقام، اور وہ جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت، اور یقیناً اگر اس موقع پہ آپ کے القابات کا ذکر نہ ہو تو لطف نہیں آئے گا. آغاز فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ ہم سب کے لیے سعادت اور ہماری یہ خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ آج ہم باقر العلوم حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر سے اپنی زبانوں کو مبارک اور معطر کر رہے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے گویا کے والد بزرگوار جناب امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا چونکہ آج تذکرہ ہے، اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں سرنامہ کلام میں گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے، اور تمام جہات آپ کی جو خال خال ایک اعتبار سے واضح کرنے کی حاجت تھی وہ آپ نے تمام پر روشنی ڈالی ہے. یہ آپ کی انفرادیت میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ ائمہ اہل بیت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ پہلی ہستی ہیں کہ جن کا نام محمد رکھا گیا، اور پھر یہ نام نامی اس میں گرامی ان کے رکھنے کے اعتبار سے بھی ان کی انفرادیت ہے کہ خود کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام محمد رکھا، سبحان. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی انہیں لقب باقر عطا فرمایا. آپ نجیب الطرفین سید ہیں. اندازہ لگائیے کہ جن کے دادا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، اور جن کے نانا امام علی مقام امام حسن مجتبی ہوں، ان کی کیا عظمت اور شان ہوگی. اللہ. اس اعتبار سے بھی یہ انفرادیت رکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے والد کا نام علی اور والدہ کا نام فاطمہ ہے. اللہ. اور امام محمد باقر جو ہیں ان کو بھی یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کے والد کا نام علی زین العابدین اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ. سبحان اللہ، کیا اچھی بات. سبحان اور اللہ. یہ ایک لنک ہمیں نظر آتا ہے کہ ان ناموں کے اثرات اور ان کی برکات بھی ہمیں امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ پوری کائنات انہی ناموں کے گرد گھوم رہی ہے صاحب، یہی نام ہے. آپ کا نام نامی اس میں گرامی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ محمد رکھا گیا، اور آپ کی کنیت دو ذکر کی جاتی ہیں، ایک ابو جعفر اور ایک ابو عبداللہ. ٹھیک ہے. اسے کشف المحجوب میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے اور بالخصوص ذکر کیا جاتا ہے، اور آپ کے امتیازی وصف اور امتیازی شان کے اعتبار سے ذکر کیا جاتا ہے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آخری عمر میں آپ کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، تو حضرت امام محمد باقر سے آپ کی ملاقات ہوئی. تو جناب جابر بن عبداللہ چونکہ بینائی کے سبب سے آپ کو دیکھ نہ سکے تو پوچھا کہ بیٹا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں علی کا بیٹا ہوں. پوری آپ نے اپنا نسب ذکر فرمایا کہ میں علی بن حسین بن علی ہوں. تو اس کے جواب میں آپ نے دریافت کیا کہ کیا آپ کا نام محمد ہے؟ اللہ. تو فرمایا کہ ہاں میرا نام محمد ہے. اللہ. تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اس عظیم شہزادے کو اپنے سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما اور ہاتھوں کو چوم کر کہنے لگے کہ تم ہی وہ ہو کہ جس کا میں انتظار کر رہا تھا، میرے پاس تمہارے لیے ایک ہدیہ اور تحفہ. تو کہنے لگے کہ چچا جان ضرور بتائیے کہ وہ تحفہ اور ہدیہ کیا ہے. کہا کہ حضور کی مجلس سجی تھی اور کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو حضور نے اپنے شہزادے حسین کو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا کرے گا کہ جو سید العابدین ہوگا، پھر اسے رب ذوالجلال بیٹا عطا کرے گا جو محمد ہوگا. اور اے جابر بن عبداللہ انصاری، تمہاری جب ان سے ملاقات ہو مجھ مصطفیٰ کا سلام اسے ضرور بھیجیں. آپ جو ہے یہ امانت قبول فرمائیں اور اپنے جد اعلیٰ امام الانبیاء کا مبارک سلام قبول فرمائیں. سبحان اللہ. اس اعتبار سے آپ کو یہ امتیازی وصف، امتیازی شان
اور امتیازی خصوصیت دی گئی کہ خود کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف آپ کے نام کو تجویز فرمایا بلکہ آپ کو باقر بھی فرمایا۔ اللہ یہاں اکبر۔ جو آپ کا لقب باقر ہے اس پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز۔ ائمہ لغت ذکر کرتے ہیں کہ جو باقر ہے چونکہ فاعل کے وزن پر ہے تو باقر اسے کہا جاتا ہے کہ جو زمین میں شگاف کر دے، ٹھیک ہے، یعنی زمین کو پھاڑ کر اس کے خزانے نکال لے، واہ، کھولنے والا، جی اسے نکال لے اور خزانوں کو لوگوں کے سامنے واضح کر دے۔ تو اب چونکہ آپ کو جب باقر کہا گیا تو فرمایا کہ جو زمین علم و معرفت کی تھی اس میں سے جو ایسے خزانے کے جو ابھی تک پوشیدہ اور پنہاں تھے، ایسے علوم، ایسے معارف اور ایسے اسرار کہ جو علم و معرفت کی دنیا میں لوگوں کے سامنے نمایاں اور واضح نہیں ہوئے تھے، آپ نے اس علم کی زمین کو کھول کر اس میں سے وہ سارے خزانے نکال کر لوگوں کے سامنے رکھ دیے۔ اس لیے آپ کا لقب جو باقر ہے پورا آپ کو کہا جاتا ہے آپ باقر العلوم ہیں، یعنی علوم کو کھولنے والے، لوگوں کے سامنے نمایاں کر دینے والے اور خزانوں کو واضح کر کے رکھ دینے والے۔ تو آپ کے اس علمی مقام اور مرتبے کا گویا کہ اظہار آپ کے ابتدائی حالات سے ہی گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بشارات کے ذریعے سے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور لقب جو آپ کا ہمیں نظر آتا ہے وہ شاکر ہے۔ آپ باقر بھی ہیں اور آپ شاکر بھی ہیں۔ اور تیسرا ایک بڑا بنیادی لقب آپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہادی کا۔ تو جو شخص باقر بھی ہو، شاکر بھی ہو اور ہادی بھی ہو تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ سارے اوصاف انہیں میسر کیسے آئے۔ تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ 3 سال کا عرصہ امام حسین کے ساتھ اور کم بیش 35 سال کا عرصہ سید الساجدین امام العابدین کے ساتھ گزارنے والے کہ جو صبر و رضا کی مجسم تصویر تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان سے جب فیض ملا تو آپ ہادی بھی کہلائے، شاکر بھی کہلائے اور باقر بھی کہلائے۔ بھائی کیا خوبصورت تمہید ہے، سلامت رہیے آپ۔ اب ذرا آئیے امام محمد باقر علیہ السلام، اگین وہی بات کہ جب میں اس طرح کا سوال فلوٹ کرتا ہوں تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اس سوال کا جواب کیسے ملے گا، کیونکہ ہم صاحب کون کے یہ پیمانہ بتائیں کہ ان کا علمی مقام و مرتبہ کیا تھا۔ بس آئیے ذرا اس شان میں حصہ ڈالیے، علمی مقام و مرتبے پہ بات کرتے ہیں۔ اور پھر اکابرین امت نے جس انداز سے امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر اور انتہائی عقیدت کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ہستیاں جو ہے وہ علم و عمل کا پیکر ہیں، اور اگر ہم علوم کی بات کریں تو ان کے علوم ایسے ہیں کہ جس سے دنیا فیض یاب ہوتی رہتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی مقام و مرتبہ، تو آپ علم القرآن ہو، علم الآثار ہو، علم السنن ہو، یہ جتنے بھی علوم ہیں اس میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ آپ کے علوم کا عالم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو سرکار جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بشارت عطا فرمائی تھی نا، تو اس بشارت کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ اے جابر، یہ میرا بیٹا جو ہے وہ باقر العلوم ہوگا اور یہ علم کی گتھیاں سلجھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جب آپ کی پیدائش سے پہلے ہی جب بشارت دی جا رہی ہے تو اس وقت نانا جان جو ہیں وہ بشارت یہ دے رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہوگا، باقر العلوم ہوگا، علم کی گتھیاں سلجھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسی ایسی گتھیاں سلجھائیں کہ قرآن و حدیث کے معاملات اور جو تفسیریں تھیں اس کو لوگوں کے سامنے واضح فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم دیکھیں کہ آپ کے جو خراج تحسین امت کے علماء نے اکابرین نے آپ کو پیش کیا تو ایک مورخ ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ علم دین، علم احادیث، علم سنن، تفسیر قرآن اور علم السیرت، علم و فنون اور ادب وغیرہ کے ذخیرے میں جس قدر امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام و مرتبہ حاصل ہے، اتنا ایسا مقام و مرتبہ امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں سے کسی اور کو بھی حاصل نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ ایک مورخ کی نگاہوں میں گویا کہ نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے ابن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم فیوز و برکات اور کمالات و احسانات سے اس شخص کے علاوہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جس کی بصیرت زائل ہو چکی ہو، جس کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہو اور جس کی طبیعت میں فساد ہو، طبیعت میں فساد ہو، بصیرت زائل ہو گئی ہو، کوئی انکار کرے گا، وہی انکار کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور انکار نہیں کر سکتا۔
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی ہاں جی بتائیے بتائیے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ آپ علوم دقیقہ کے بیان اور قرآن مجید کے لطیف اشارات کی تفسیر کے لیے خاص طور پر مشہور ہیں. یعنی قرآن مجید کے ایسے مقامات کے جن کی تفسیر بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، جن کو جاننا، جن کو سمجھنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اس کو بیان کرنے کے سلسلے میں آپ جو ہے وہ خاص طور پر مشہور ہیں. سبحان اور فرماتے ہیں کہ اسی تحقیق کے مطابق آپ اپنے علمی مقام و مرتبے کی وجہ سے باقر کہلائے. اللہ اکبر. یعنی آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو پیچیدہ مقامات ہیں اس کو بہت آسان سے آپ حل کر دیا کرتے تھے. آپ یہاں پہ انصاف دیکھیں، آپ اپنے جد کے بارے میں بھی جو ایگزیجریشن نہیں ہے، جو مقام و مرتبہ اس پہ بات ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی مقام. اچھا، اسی طریقے سے عبداللہ بن عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ جو ہے وہ امام باقر کی مجلس میں حاضر ہوئے، تو آپ کی مجلس میں علماء کو ایسے بیٹھتے دیکھا، بڑے بڑے علماء کو، کہ وہ جو ہے وہ آپ کی مجلس میں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھتے تھے کہ جتنا چھوٹا آپ کے سامنے کسی اور کو نہیں سمجھتے تھے. یہ آپ کے مقام و مرتبے کا اس وقت کے اندر اعتراف کیا جاتا اللہ تھا. اکبر. اسی طریقے سے آپ کے مقام و مرتبے کا اگر اندازہ کرنا ہو نا، تو ایک واقعہ ہے جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس انداز سے جو ہے وہ لوگوں کو علم پہنچایا بھی ہے، جی کس طریقے سے سمجھایا بھی ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، تو کون سا اسلام بہتر ہے؟ اب یہ سوال کا جواب آپ نے اتنے نفیس انداز سے فرمایا کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. وہ ہے نا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اسی طریقے سے پھر اس نے عرض کی کہ کون سا خلق بہتر ہے، اخلاقیات کون سے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ صبر اور معاف کرنا. اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا جہاد بہتر ہے، تو آپ نے کہا کہ جس میں اپنا خون بہے. پھر آپ سے پوچھا گیا کون سی نماز بہتر ہے، تو کہنے لگے کہ جس میں قیام طویل ہو. پھر پوچھا گیا کون سا صدقہ بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ صدقہ بہتر ہے کہ جو انسان کو نافرمانی سے نجات دیتا ہو. اللہ. پھر آپ سے پوچھا گیا کہ ہم بادشاہوں کے دربار میں جائیں یا نہ جائیں، تو آپ نے کہا کہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ بادشاہوں کے دربار میں جانے کی وجہ سے 3 خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ کیا؟ ایک محبت دنیا، دوسرا موت کی جو ہے وہ موت کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ خلق جو ہے نا وہ اس کے جو بندے ہیں اس میں تلاش کرنے کی جستجو ختم ہو جاتی ہے. تو اب یہاں پر خدمت خلق کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. تو پوچھا گیا ہم جائیں یا نہ جائیں، تو جواب میں آپ نے فرمایا کہ ہم صرف طلب دنیا سے منع کر رہے ہیں، ہم اس کو پسند نہیں کرتے کہ وہاں کوئی جائے یا نہ جائے. اب آپ دیکھیں کہ یہ نفیس انداز سے جو جواب دیے سامنے والے کی تربیت کی، یہ بھی آپ کے علم اور عظمت کی طرف ایک بہترین اشارہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علم دین کے معاملے میں بھی وہ مقام و مرتبہ رکھتے تھے کہ آپ کی مثل کوئی اور ہمیں نظر نہیں آتا. اچھا آپ دیکھیں نا، یہ بھی بالکل صحیح بات ہے کہ امام حسن پاک، امام حسین پاک علیہ السلام کی حال میں آپ جیسے دوسرا کوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ 2 واسطوں سے اوپر جو مولائی کائنات کا علم جو ہے وہ آپ کو منتقل ہو رہا ہے، اور آپ براہ راست جو ہے اپنے شہزادے کو امام جعفر صادق علیہ السلام کو جو منتقل کر رہے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ آج پورا یورپ جو ہے ان کو جو ہے اپنا سپرمین ان اسلام کہتا ہے بنیادی طور پہ، مطلب ان کی علمی وجاہت کی وجہ سے بنیادی طور پہ. تو براہ راست آپ نے ان کو منتقل کیا. امام محمد باقر علیہ السلام کی نصیحتیں اگر اس موقع پہ ان کے ارشادات کا اگر ذکر نہ ہو تو میرا خیال ہے حق ادا نہ ہوگا، بلکہ اس دور میں تو صاحب آپ سید زادے ہیں، خدا کا واسطہ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ ارشادات صرف ارشادات کے طور پہ نہ لیں، یہ پورا چارٹر آف لائف ہے، پورا چارٹر آف لائف ہے. انفرادی طور پہ بھی چارٹر آف لائف ہے اور اجتماعی طور پہ بھی چارٹر آف لائف ہے. آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں صاحب من حیث المجموعی تو ان فرمودات پہ عمل کریں تو شاید ہو سکتا ہے زندگی کی رمق واپس آ جائے. باقی اب کچھ راہ نہیں ہے ہمارے پاس. بتائیے ذرا. حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاندان نبوت چشم و چراغ ہیں اور باب مدینۃ العلم کے نہال ہیں، وہ امت کی رہنمائی مختلف مواقع پر فرماتے رہے اور اپنے ارشادات کریمہ اور اقوال زرعی کے ذریعے وہ ہمیں ضابطہ دے دیا کہ جو ہماری انٹرنل سکسس کے لیے جو ہے مفید ہے. چنانچہ ضمن میں حضرت امام باقر جو ہیں وہ لوگوں کو فکر آخرت کی دعوت دیتے ہیں، دنیا کو ترک کرنے کی دعوت دیتے ہیں. چنانچہ علامہ محمد بن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ جابر جعفری وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک روز جو ہے امام باقر فرماتے ہیں کہ جابر میں دنیا سے بالکل بے فکر ہوں، کیونکہ جس کے دل میں دین خالص ہو دو دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا. چنانچہ نتیجہ کیا مرتب فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا چھوڑی ہوئی سواری
اور اتارا ہوا کپڑا ہے. یعنی دنیا کے بارے میں بتا دیا کہ اس سے لگاؤ نہیں تم نے لگانا. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں خوف خدا کے حوالے سے، فرمایا کہ جس کے آنسو بہے اور چہرے پر آئے، رخسار پر جاری ہوئے، فرمایا وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا. یعنی خوف خدا سے جو روئے گا، اپنے آنسو بہائے گا، وہ کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا آگے، اور یہاں پر وہ تکبر کے حوالے سے بھی بیان فرماتے ہیں کہ وہ تکبر جس کا رائی بھر دانہ بھی جس کے دل میں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. فرمایا کہ تکبر بہت بری چیز ہے کہ جس قدر انسان میں پیدا ہوگا اس کی عقل کو زائل کرتا رہے گا. اور فرمایا کہ کمینے شخص کی جو اس کا حربہ ہوتا ہے وہ گالیاں دینا ہوتا ہے. تو گویا کہ یہاں پہ کریکٹر بلڈنگ بھی آپ بیان کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ اگر اچھا کریکٹر تم نے دنیا میں ظاہر کرنا ہے تو یہ نہیں کہ بات بات پر تم گالیاں نکالتے رہو، فحش گوئی کرتے رہو، بلکہ اپنی زبان کو صاف ستھرا رکھو. اسی طرح علم دین کی فضیلت اور علماء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی موت ابلیس کو 90 عابدوں سے زیادہ جو ہے وہ بھاری ہوتی ہے. اور فرمایا کہ 1000 عابد سے وہ ایک عالم بہتر ہے جو اپنے علم سے فائدہ پہنچائے. یعنی علم کی کس قدر فضیلت، علماء کی کس قدر فضیلت. پھر آگے فرمایا کہ ایک نفع پہنچانے والا عالم 70,000 عابدوں سے بہتر ہے. اور فرمایا کہ عالم کی صحبت میں اگر تم تھوڑی دیر بیٹھتے ہو تو تمہاری 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آج ہماری یہ علماء کی مجلس سجی ہوئی ہے، علم دین کی باتیں ہو رہی ہیں، امام باقر کے فرمان کو اس پر لاگو کرتے ہیں، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ الحمدللہ ہزاروں سال کی عبادت انشاءاللہ اللہ پاک چاہے گا تو یہ اس کا ثواب ملے گا. میرا خیال ہے ایک پیغام آپ تینوں کی طرف سے مختصراً ضرور جانا چاہیے آج کے موقع پہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے. دیکھیے امام محمد باقر کی زندگی کے جملہ احوال کو آپ دیکھیے تو آپ نے اپنے علم اور اپنے عمل، اپنے کردار کے ذریعے سے دین کی ترویج و اشاعت اور دین کی آبیاری میں اپنا کردار ادا کیا. تو بحیثیت مسلمان اور بالخصوص بحیثیت محب امام محمد باقر ہمیں بھی اپنے احوال پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا عمل بھی کیا دین کی سربلندی میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے یا نہیں. بہت اچھی بات. جی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر ائمہ اہل بیت ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے وہ حق کے جو ہے نا وہ تبلیغ میں، وہ اشاعت میں لگے رہے. اور جب حق کے مقابلے میں کوئی بھی آیا نا، چاہے وہ حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو، آپ حق سے پیچھے نہیں ہٹے. لہٰذا موجودہ دور کے اندر اس بات پر قائم رہنا بہت ضروری ہے کہ جو بات حق ہے اس کی حمایت کی جائے، اس کی تبلیغ کی جائے، اور جو باطل ہے چاہے کسی کی بھی طرف سے ہو اس کا کھل کر رد کیا جائے. بالکل. آخر ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دو اوصاف والا شخص کبھی بھی دین کا کام نہیں کر سکتا، ایک مال کا لالچی اور دوسرا ڈرپوک شخص. امام باقر کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز بدرجہ اتم نظر آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ نہ مال کے لالچی رہے، آپ جو ہے وہ نہ ڈرپوک رہے، اور پھر جس انداز دین متی کی خدمت کی وہ دنیا کے سامنے بالکل آشکار ہو جاتی. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز شناخواں جناب محمد عرفان غازیانی صاحب موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. آپ سے انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ پیش کروائیں گے کتاب الشفا، سورہ یوسف کی فضیلت، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے گھر والوں، ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، کیونکہ جو شخص اس سورت کے پڑھنے کا معمول بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے موت کے مراحل کو آسان فرمائے گا اور ہر مصیبت و پریشانی دور ہو جائے گی. امام محمد باقر علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ ایک نفع پہنچانے والا عالم 70,000 عابدوں سے بہتر ہے. عالم کی صحبت میں لمحہ بھر بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ملا باقر کو رتبہ اعلی و بالا خدا سے ہے. ملا باقر میرا بھی عطاؤں پر عطائیں کر رہے ہیں حضرت ساجد. عطاؤں پر عطائیں کر رہے ہیں حضرت باقر. میرا بھی رابطہ ساجد سخی الاسقیاء
سے ہے ملا باقر کو رتبہ اعلی و بالا، خدا سے ہے کہ نسبت آپ کی پیارے محمد مصطفیٰ سے ہے۔